یہ دیار مسکن نور ہے، یہ دیار باغ بطول ہے، ذرا اے ثبات و ادب سے چل کہ یہ بارگاہ رسول ہے، اور مجھے ناز ہے میرے شوق پر، میرے بخت ہوں بڑے ہی عوج پر، جو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اتقوا ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ سے، اتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرو، پھر وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے پوچھتے ہیں قرآن سے یہ سچے کون ہے کہ جو اللہ رب العالمین جن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جو۔ اب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جو آخری حصہ میں نے پیش کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، قرآن پڑھے سب سے پہلی سورہ، کہ مولا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں خود ہی ارشاد فرما رہا ہے الذین انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا وہ کون سا ہے؟ پہلا طبقہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی سنگت اختیار کر لو، ان کی صحبت اختیار کر لو، تو باری تعالیٰ عطا کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے ان کی جو بارگاہ میں آ جائے گا جن کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے شبیر بھائی ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ، ان کے ساتھ امام رضا علیہ السلام بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین بھی قرآن میں فرما رہا ہے آؤ جب اپنے جاؤ کا، اللہ فرماتا ہے لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، حسنین کریمین کے در پہ آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے گناہ نہیں دیکھوں گا، اس بارگاہ کے طفیل صدقہ مصطفیٰ کا، اولاد مصطفیٰ کے طفیل تمہارے تمام گناہوں کو معاف کروا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی ان کی بارگاہ میں آؤ۔ بس بات تو اتنی ہے کہ پہلے جاؤ تو صحیح۔ اور جن کے لیے یہ ساری کی ساری بزم سجائی گئی، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر جملہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ نے توجہ اس طرف رکھنی ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر دستے طلب بعد میں تلاش کیا جاتا ہے، بھیک منگتے کو پہلے عطا کر دی جاتی ہے، بھیک منگتے کو پہلے عطا کر دی جاتی ہے۔ اور میں تو اتنا کہوں گا وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور حاتم طائی کا آپ نے بڑا ذکر سنا ہے کہ اس کے محل کے 40 دروازے، تو ہر دروازے پہ منگتا جاتا، ہر دروازے پہ سائل جاتا، اسے ہر دروازے سے خیرات ملتی، ہر دروازے سے نوازا جاتا۔ تو آپ کے نانا کا کیا مقام؟ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ جلال میں آ گئے، فرمایا حاتم طائی وہ کون سا بادشاہ ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے کہ اس کے ہر دروازے پر منگتا جاتا، ہر دروازے سے خیرات ملتی؟ فرمایا آؤ میرے نانا کے بارے میں پوچھنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے نانا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ منگتا جھولی بعد میں پھیلاتا، بھیک مانگتے وہ پہلے عطا کر دی جاتی ہے، اور ایسی بھیک عطا کر دی جاتی ہے کہ قیامت تک وہ بندہ پھر مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا بن جاتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے ابھی تمہیں اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر اتنا ناز ہے، اتنا فخر ہے یا اتنے بات کا پابند ہو تو بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ تو مولا کائنات نے یوں نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب، زمین کی جانب، تحت الثری، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، وکان قاب قوسین و ادنیٰ کے تمام منازل، لیکن سدرۃ المنتہا کے آگے تو آپ جا بھی نہ سکتے تھے۔ دائیں بائیں، یمین و یسار، مشرق مغرب، شمال جنوب، ہر طرف نظر دوڑا کر مولا کائنات نے فرمایا میں نے تمام کائنات میں ہر طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہے، جبرائیل کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس روح زمین میں اس وقت دو، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، کائنات میں اگر جبریل ہے تو وہ تو ہے، کائنات میں اگر جبرائیل موجود ہے تو وہ تو ہے۔ اس نے کہا اس تحقیق پر، آخری بات جو میں اس کی کر رہا ہوں سائنسدان کی، اس نے جو تحقیق لکھی اپنی کتاب میں، اس نے کہا کہ تحقیق کرنے کے بعد
میں علی المرتضیٰ کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ فیصلہ وہ رزلٹ پیش کر رہا ہے، اس نے کہا میں اس رزلٹ پر پہنچا ہوں، یا تو یہ علی المرتضیٰ وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، جس کو سمجھ آئے وہ تو بول سکتا ہے، یا تو یہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اگر یہ وہ نہیں ہے تو کم از کم یہ وہ ضرور ہے جب کائنات بن رہی تھی تو یہ دیکھ رہا۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور فرماتے ہیں مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل سر خیبر پڑا ہوا، پوچھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، پوچھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، فتوے لگانے والوں سے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا اور علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا اور علی کا ہے۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، کہ بطول کی عظمتوں کا عارف تو بس شہر مشرقین ہوگا، بطول کچھ کچھ سمجھ میں آئے گی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، سمجھ میں آئے گی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ بطول کچھ کچھ آپ نے مقرر کا حکم دے دیا، میں جناب شیخری صاحب مقرر اسی کام کے لیے ہوں، آپ مقرر کہتے رہے میں مقرر پڑھتا رہوں۔ بطول کچھ کچھ، تمہیں تو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ اصل کیا ہے اصول کیا ہے، تمہیں تو اب تک یہی پڑھی ہے اصول کیا ہے وصول کیا ہے، اور نبی کو خود سا سمجھنے والوں تمہیں شعور رسول کیا ہے، تمہارے ہاں عظمتیں نہیں، تمہیں کیا خبر بطول کیا ہے۔ بطول کی عظمتوں کا عارف تو بس شہ مشرقین ہوگا، بطول کچھ کچھ سمجھ میں آئے گی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کہہ رہا ہوں روزہ بھی ہے نماز بھی حج بھی ہے زکات بھی، جنت کے پیچھے جان دیے جا رہے ہیں لوگ، خالی ہے دل الفت آل رسول سے بنجر زمین کو کاشت کیے جا رہے ہیں لوگ۔ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا، صدا حسین ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اب آپ بیٹھے ہیں اور اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو لفظوں کے ہم سفر ہو جاتے ہیں۔ صدا یہ آئی جان لے صدا، صدا حسین ہے ہمیشہ کے لیے، صدا صدا حسین ہے۔ اور بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، اور حسین کو مٹا سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، جگہ جگہ حسین ہے۔ اور الحمدللہ یہ نواسہ رسول کا صدقہ ہے کہ اس بارگاہ میں بھی اسی طرح احباب کے ان کی کرم اور کرم نوازی کے تو خیر اس بارگاہ میں بھی اسی طرح احباب موجود تھے، اور میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک اسی طرح ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آج کی یہ محفل بات جس ہستی کے لیے سجائی گئی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، کائنات کو سجایا گیا، انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ان کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، کہ جس کے بارے میں سرکار یہ فرمائے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں،
انا من علی العلی مع القرآن القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جس کے بارے میں سرکار یہ فرما دے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور جس کے لیے سرکار دو عالم یہ فرمائے فاطمہ تو بضعۃ منی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس کے جو خواتین جہان، خواتین نو، خواتین جہان نو سے جن کا خطبہ ممتاز ہے انہیں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اور جنہیں دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، جن کے چلن میں رسولوں کا کرام تھا، انہیں امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو میدان کرب و بلا میں حق و صداقت کا اعلیٰ پرچم بلند کرتے ہوئے، حق و صداقت کا پرچم بلند کرتے ہوئے اپنا پورے کا پورا کنبہ دین مصطفیٰ کے لیے قربان کر دے، اسے نواسہ رسول امام حسین کہتے ہیں، اور جو ساری رات رب کے حضور سجدہ ریز رہے، عبادت جن پر ناز کرے، جو شب زندہ دار رہے، انہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، انہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور علم رسول جن پر ناز کرے انہیں امام محمد باقر کہتے ہیں، اور جن کی بارگاہ میں بیٹھنے والا امام خود امام اعظم بن جائے، جن کی بارگاہ میں فیض لینے والا، جن کی بارگاہ سے خیرات لینے والا امام وقت کا امام اعظم بن جائے، انہیں امام جعفر صادق کہتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، جن کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرنے والا امام اعظم بن جائے انہیں امام جعفر صادق کہتے ہیں، اور تقویٰ جن پر ناز کرے، تقویٰ و طہارت جن پر ناز کرے انہیں امام محمد باقر کہتے ہیں، انہیں امام محمد باقر کہتے ہیں، اور جو ساری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے لے، اپنے تحفظ میں لے لے، انہیں امام علی رضا کہتے ہیں، انہیں امام علی رضا کہتے ہیں، اور جن سے محبت رسول بکھرے انہیں امام محمد تقی کہتے ہیں، انہیں امام محمد تقی کہتے ہیں، اور جو حق و صداقت کے حقانیت کا پرچم بلند کرے انہیں امام علی نقی کہتے ہیں، اور تقویٰ و طہارت صداقت و قدر جن پر ناز کرے انہیں امام حسن عسکری کہتے ہیں، اور جن کی آمد کے منتظر یہ محفل پاک ہو، جن کی آمد کا منتظر شبیر احمد شیدری ہو، جن کی آمد کا منتظر اللہ حافظ محمد حسین کولنوی ہو، یہ تمام کی تمام محفل جن کی آمد کے منتظر ہو، پوری کائنات جن کی آمد کے منتظر ہو، انہیں امام محمد مہدی کہتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ میں تو بس اتنا کہوں گا کہ میں آج ختم کر رہا ہوں اپنی بات، اس شعر پڑھ کے، یہ میری حاضری کا آخری شعر، کہ کچھ اس طرح سے یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، اور یہ جملہ سمجھ کر جس نے داد دی، یقیناً آج کی رات میں دعائیں دیتا جاؤں گا، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کو ہوں کہ کچھ اس طرح سے یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، اور کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور مالک کائنات آج کی اس محفل کے طفیل امام زمانہ کی آمد کے منتظر ہیں، مالک کائنات اللہ رب العالمین جیتے جیتے ان کی زیارت نصیب فرمائے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی، اللہ رب العالمین ان کے طفیل ہم سب پر کرم فرمائے، احسان فرمائے، فضل فرمائے، پوری امت کی خیر فرمائے۔ صلی اللہ محمد